مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق، بڑی سونی سی ہستی، انہوں نے کس طرح اسلام پر اپنی دولت قربان کی، ایک جھلک آپ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ نے ان غریب بے کس مسلمانوں میں سے اکثر کی جان بچائی۔ ابھی کیا ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نا کہ وہاں پیسے لگاتے ہیں جہاں سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، نہ صحیح تو نام تو ہو، لیکن جو پیارے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے سامنے معاذ اللہ کی رضا ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی ایک جھلک جو آپ کو دکھا رہی تھی، تو آپ نے حضرت بلال کو آزاد کروایا، عامر بن فہیرہ کو، ابو فقیہ کو، اور پھر لبینہ کو، زنیرہ کو، نادیہ کو، انیس رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سونی سی ہستیاں، ان تمام غلاموں کو بڑی بڑی رقمیں، یہ چاہیے نہیں کہ 2-4 روپے دے کے، نہیں، بڑی بڑی رقمیں دے کر ان سب کو آزاد کر دیا اور ان مظلوموں کو کافروں کی ایذاؤں سے بچا لیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی جب دامن اسلام میں آئے تو مکہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے کئی دن تک کہاں رہے؟ حرم کعبہ میں۔ کہاں رہے؟ حرم کعبہ میں۔ یہ روزانہ زور زور سے چلا کر اسلام کا اعلان کرتے تھے، اور روزانہ کفار اور قریش ان کو مارا کرتے تھے، یہ لہو لہان بھی ہو جاتے تھے، اور ان دنوں میں آب زمزم کے سوا ان کو کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملا۔ بخاری شریف میں یہ ہے۔ وضاحت کر دوں کہ کفار مکہ کا یہ سلوک خالی غریبوں اور غلاموں تک محدود نہیں تھا، بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا تھا، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو اتنی پیاری ہستی تھی، جو شہر مکہ کے ایک ممتاز معزز لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، مگر ان کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش نے اتنا مارا کہ ان کا سر خون سے لت پت ہو گیا تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی جو بہت مالدار تھے، صاحب اقتدار تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو غیروں نے نہیں مارا انہیں، بلکہ خود ان کے چچا نے ان کو رسیوں میں جگڑ کر اتنا مارا، بہت مارا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے روب اور دبدبے کے آدمی تھے، مگر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے بھی ان کو چٹائی میں لپیٹا، ان کی ناک میں دھواں دیا، جس سے آپ کا دم گھٹنے لگ گیا تھا۔ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے اعزاز والے رئیس تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت عمر کو پتہ چلا، اس وقت دائرہ اسلام میں نہیں تھے، تو ان کو رسی میں باندھ کے، یعنی رسی کے ساتھ باندھ کے مارا، اور ساتھ ہی حضرت عمر نے اپنی بہن حضرت بی بی فاطمہ بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زوردار تھپڑ مارے کہ ان کے کان کے جو اندر کے پردے تھے نا، وہاں سے بھی خون آنا شروع ہو گیا۔ وہ بہن بھی تو حضرت عمر کی تھی نا، جب انہوں نے مارا نا بہنوئی کو، پھر بہن کو کہا مجھے وہ دکھاؤ، کہا نہیں پہلے ستھرے ہو کے، اور جب ستھرے ہو کے آتے ہیں پھر قرآن کریم کی آواز ان کے کانوں تک جب پہنچائی جاتی ہے تو فوراً کہتے ہیں چلو مجھے عرب کے تاجدار کے پاس، پھر وہ جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور حق یہ ادا کیا، نہ صرف ستھرے ہوئے بلکہ لوگوں کو بھی ستھرا کیا۔ حضرت عمر کا دور تھا، ایک آدمی جس کو ایک عورت سے بہت زیادہ عشق ہو چکا ہوا تھا، اس ٹائم عورتیں اور مرد مساجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، تو مسجد کے باہر کھڑا ایک عورت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ عورت آئی تو اسے کہنے لگا جیسے عاشق کہتے ہیں میں تیرے لیے چاند اور تارے بھی توڑ کے لے کے آؤں گا، ایسے اس نے بڑے بڑے دعوے کیے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اگر تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو تو عمر کے پیچھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 40 نمازیں پڑھ کے 41ویں دن میں یہاں پہ کھڑی ہوں گی۔ اور جب اس نے یہ سنا، کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں تو ضرور پڑھ کے آؤں گا، یہ شرط ہے، اس کے علاوہ اس نے کہا کوئی علاوہ نہیں، بس یہی شرط پوری کر دو، بس یہی شرط پوری کر دو۔ اور جب 40 نمازیں ہو چکی، 41واں دن تھا، وہ عورت وہاں پہ کھڑی تھی، اس نے کہا میں تیرے انتظار میں کھڑی ہوں، کہا اب میرا انتظار نہ کر، میں تیرا انتظار نہیں کرتا، کیوں؟ فرمایا میرا دل کا تعلق، میرے دل کا رشتہ حضرت عمر نے اللہ سے جوڑ دیا ہے،
اللہ اکبر، یہ بہن کی اس خوبصورت قرآن کریم کی رغبت کا نتیجہ تھا. آپ بھی تو بہنیں ہیں،